اسی طرح معاشرے کے اندر ایک بڑی بے چینی ہے، اور وہ لوگ جو معاذ اللہ اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ دنیا خود بخود بن گئی ہے، خود انسان وجود میں آیا ہے اور شاید خود ہی یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رب ہونے کی دلیل بن کے تشریف لائے، تو سرکار نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، روحوں کے اندر یہ بات اتار دی کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی اس کا مالک ہے، کوئی اس کو بنانے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ اس رب کی حضور نے معرفت دی، لوگوں کی توجہ دلائی۔ ایک حدیث پاک، اس کا جو مفہوم میں سمجھاؤں شارحین کی تشریحات کی روشنی میں، حضور فرماتے ہیں میں نے مشارق، مغارب، شمال، جنوب، زمین، آسمان سارے دیکھ لیے۔ میری بات پہ توجہ فرمائیے گا، میں نے مشارق، مغارب، زمین و آسمان سارا کچھ دیکھ لیا۔ ایک حضور کا یہ فرمان، اور پھر کریم محبوب فرمانے لگے کہ وَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ پھر غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے مشرق، مغرب، شمال، جنوب، زمین، آسمان سارے دیکھ لیے۔ محبوب فرماتے ہیں میں تمہیں ہر طرف چاروں جانب اوپر نیچے دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ میں تمہیں دیکھ کے بتا رہا ہوں، میں نے دیکھ لیے زمین و آسمان، سوائے اللہ کے کوئی معبود۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی۔ عقیدہ توحید جو ہوتا ہے یہ انسان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے نا کہ میرا رب اللہ ہے، عزت دینے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، موت اور حیات بھی اسی کے دست قدرت میں ہے، پھر انسان فکری طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ بہت ساری ٹینشنیں، بہت سارا ڈپریشن، بہت ساری کہانیوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جتنا اللہ نے میرے لیے چاہا مجھے دیا، وہ ڈرتا بھی صرف اللہ سے۔ یہ عقیدہ توحید انسان کمزور بندے کو مضبوط کر دیتا ہے، اور پھر جو توحید کے آگے تقاضے ہیں، بھروسہ بھی اللہ پہ ہی کرنا ہے، امید بھی۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے نا، اس کو ہم غیر اللہ کی مدد کہتے نہیں، یہ مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہے، چونکہ وہ اللہ کی مدد کے مظہر ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیں آپ لوگ کہ جب انسان کا بھروسہ، حضور نے نا توجہ دلائی بندوں کی اللہ کی جانب، نبی پاک نے لوگوں کا رخ رب کریم کی جانب پھیرا۔ غار ثور میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ساتھ حضور کے جناب صدیق اکبر ہیں۔ کوئی نیزہ نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی چیز نہیں۔ غار میں دو لوگ کفار سے بظاہر چھپ کر بیٹھے، کافر بالکل غار کے منہ پہ آ گئے، بالکل منہ پہ آ گئے۔ جن لوگوں نے غار ثور کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں جس طرف سے بڑا سوراخ ہے وہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہ بالکل منہ پہ آ گئے، اور وہاں رستے میں، راہ میں پردہ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا، کبوتری کے انڈے، اس سے زیادہ رکاوٹ کوئی نہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آ گئے، یہ بالکل دیوار پر پہنچ گئے، یہ کھڑے ہیں سامنے۔ یعنی جس طرح بندے کو ڈاکٹر کہہ نہیں دیتا کہ 2-4 دنوں میں آپ فوت ہو جائیں گے، معاذ اللہ بیماری بڑا استغفر اللہ خدا نخواستہ عروج کر گئی، آپ نہیں بچیں گے۔ اب بندے کی عقیدہ توحید کا پتہ چلتا ہے۔ ایک وہ ہے جو تیاری کر لیتا ہے کہ بس پرسوں کیا مرنا تھا وہ آج ہی مر جاتا ہے، اس نے طے کر لیا کہ اب نہیں بچنا۔ اور ایک وہ ہے جو کہتا ہے ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن جو کچھ کہہ رہا ہے اپنے علم کے مطابق کہہ رہا ہے نا، وہ اس کا علم ہے جس کے مطابق کہہ رہا ہے، باقی ہونا وہی ہے جو میرا رب کریم چاہے گا۔ یہ عقیدہ توحید ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ یہ ہمارے ہاں بیماری آئی نا، کورونا، 3 قسم کے لوگ میں نے دیکھے۔ ایک تو وہ تھے جنہوں نے کہا سارا ہی فراڈ ہے، کوئی شے نہیں، یہ بھی شدت ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جو اتنا ڈرے کہ روٹی چھوڑ دی، آنا جانا چھوڑ دیا،
یعنی سانپ سے کیا ڈرنا تھا، رسیوں سے بھی ڈرنا شروع کیا، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک وہ تھے جنہوں نے کہا کہ احتیاط کرو، باقی بھروسہ رب کریم پہ کرو۔ تم جو ضرورت کے مطابق تمہیں احتیاطیں بتائی جاتی ہیں وہ کرو، لیکن تمہیں احتیاط نہیں بچائے گی، بچائے گا کون ہے؟ اللہ۔ یہ مسلمان کا نظریہ ہے، یہ فکری نظریہ ہے۔ تو غار ثور کے اندر نا بالکل یوں کفار آ گئے۔ یہ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ اللہ کی شان عرض کر رہا ہوں۔ یہ سامنے آ گئے، وہ ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، اندر کوئی اسلحہ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ حضرت صدیق اکبر گھبرا گئے، عرض کی حضور وہ تو آ گئے۔ ایک مکڑی کا جالا پھونک ماریں تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضور وہ تو آ گئے، بظاہر کوئی سہارا نہیں، کوئی فوجیں نہیں، کوئی شے نہیں۔ میرے بھائی نہ گھبرائے زندگی میں، اتنا اپنے آپ کو اتنا زیادہ نیچے نہ گرا لیں کہ آپ کے لیے جینا مشکل ہو جائے۔ آپ بستر بچھے ہوئے پہ اور آئی ہوئی رات پر بھی سو نہ سکیں، یہ مزاج مسلمان کا نہیں۔ حضرت صدیق اکبر غمگین ہوئے، عرض کی حضور انہوں نے تو اگر جھک کے دیکھا پیروں کی طرف سے تو وہ تو ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے ڈر کے، اور مجھے اپنا نہیں حضور کا غم تھا کہ میری سرکار کو تکلیف نہ پہنچا دے، جب میں نے یہ عرض کیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ حضور نے پتہ کیا فرمایا، یہ سورہ توبہ ہے، فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا۔ یعنی وہ سامنے کھڑے ہیں، وہ آ گئے، ابھی بھی نہ گھبرائیں۔ ایک تو ہے کہ دلی دور است، اور ایک یہ کہ یہ سرانے آ کے کھڑا ہو گیا دشمن، لیکن فرمایا لا تحزن، یہ سورہ توبہ ہے، قرآن پاک ہے۔ ابو بکر گھبرانا، کیوں؟ فوجیں کھڑی ہیں، ابھی ایٹم بم چل جائے گا، کیوں نہ گھبرائیں؟ تو یہ حضور کی شان ہے داعیہ اللہ کی۔ میرے کریم فرمانے لگے تو گھبرانا، اس لیے کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے، جن کے ساتھ اللہ ہو انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گھبرانا، اللہ ہمارے ساتھ۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ سارا کچھ کرنے والا، پھر وہ سازش کر کے پیسے نہیں کماتا، سیاست کر کے عزت نہیں کماتا، وہ چاپلوسی کر کے وقت نہیں گزارتا۔ وہ کہتا ہے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دو، جو میرا رب میرے حق میں بہتر کرے گا وہ میرے ساتھ فرما دے گا۔ حضور نے ہماری یہ سوچ توحید باری تھا۔ آج نا اس طرح میں نے کہا نا اینکر بھی تشکیک پیدا کرتے ہیں، اور ہر طبقے میں بے یقین لوگوں کو دیکھتا ہوں، بے یقین لوگوں۔ میں بیمار تھا، مجھے کہا گیا معدے میں مجھے کچھ تکلیف تھی کہ آپ ایک بڑے ڈاکٹر صاحب کے، اور میں الرجی کی دوائیاں بھی کھاتا ہوں، مجھے تھوڑی الرجی جسم پہ ہو جاتی، تو پرچی لے کے الرجی والی احتیاط یہ ہوتی ہے کہ آپ نئے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اسے بتائیں، ڈاکٹر بھی پوچھتے ہیں پہلے کوئی دوائی کھائی ہے۔ میں نے اس کے سامنے نا، وہ ایک بڑے معروف اور مہنگے ڈاکٹر صاحب تھے اسلام آباد میں، ان کے سامنے میں نے پرچی رکھی۔ تو اب میرا جو حلیہ ہے، یہ ہر طبقے کا یہی حال ہے، ہم ڈاکٹروں کو اگر برا کہتے ہیں تو وہ کب ہمیں اچھا کہتے ہیں؟ سب جگہ یہ، اگر پٹواری کو ٹھیک نہیں کہا جاتا تو پولیس والے کو کون ٹھیک کہتا ہے؟ یہاں تو ہم نے ہر طبقے کو بدنام کر دیا، ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، کسی کے لیے احساس نہیں۔ ان کے سامنے وہ پرچی رکھی میں نے، تو مجھے کہنے لگے آپ بیوقوف ہیں، یہ دوائیاں کھا کے تو بندہ مر جاتا ہے، زندہ کیسے ہیں آپ؟ اتنی دوائیاں کھاتے ہیں آپ؟ اب میں جو پچھلے ڈاکٹر سے دوائی لے رہا تھا وہ بھی بڑا پڑھا لکھا، اس کی بھی 6 ڈگریاں لکھی ہوئی۔ تو 2-3 منٹ تو میں نے ان کو درگزر کیا، میں نے کہا صاحب آپ چلیں دیکھ لیں جو آپ کم کرنا چاہتے۔ کہنے لگے نہیں آپ مولانا صاحب یہ آپ کیا کرتے رہے؟ تو پھر یہ کیٹ سیٹ تے پکھڑا کو اور گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ تو میں نے پھر اس سے یہ کہا، میں نے کہا صاحب اس طرح کرو، آپ اپنے پیڈ پہ لکھو کہ اس ڈاکٹر نے جو کیا غلط کیا ہے، میں سویرے کوٹ جاتا ہوں ڈاکٹر کے خلاف، یہ درج کرو، نیچے مہر لگاؤ آپ، تو صبح جاتے ہیں انشاءاللہ اس کا کچھ حل کر لیتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے بندے مار دیے، اس کی 30 سال تو اس کی سروس ہو گئی ہے۔ اب جو میں نے یہ کہا تو وہ چپ کر گیا، کہنے لگا نہیں یہ گولی چھوڑ دے۔ میں نے کہا نہیں، میں پہلے بات چھوڑ رہا تھا، آپ نہیں چھوڑ رہے تھے، اب میں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ یہاں لکھیں پیڈ پہ کہ بہت غلط آدمی ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، نیچے اپنی مہر لگائیں، اور جہاں پریکٹس کرتے ہیں اس ادارے کا نام لکھیں، اور میں جا کے کورٹ میں یہ اپلیکیشن جمع کراتا ہوں کہ بندہ مار رہا ہے لوگوں کو۔ اب یہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس ڈاکٹر کو میرے ساتھ کیا دشمنی،
صرف یہ کہ ہم اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے شک پیدا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں باقی سارے غلط ہیں اور میں ٹھیک ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے سب کو غلط کہہ دیا تو آپ بھی ٹھیک نہیں بچے, تو بندہ باہر نکل کے کہتا ہے ایک کدو چنگا ہے, معاملہ خراب ہو جاتا ہے. آپ کسی اور کا بھی اس بات کریں تاکہ آپ کو بھی لوگ جانیں. اسی طرح اب ہم جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یہاں جھاڑ پھونک والے بڑے بندے, کوئی ڈگری نہیں کچھ نہیں, بابا دم کرتا ہے. بابا وضو بھی کرتا ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا, البتہ بابا میرا ایک کلاس فیل ہے وہ بڑے دم کرتا ہے اور ہم سے بڑا امیر ہو گیا, نیرے دم کرتا ہے. تو میں نے اس کو ایک دن, وہ ہمارے ایک قریبی دوست ہیں تو ادھر گئے دم کرانے, وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان کو کہتا ہے کہ تانوں کسے کچھ کیتا ہے. میں نے فون کیا, میں کہا جی تینوں یہ پتہ ہے کسے کچھ کیتا ہے, تو یہ بھی دس کنے کیتا ہے. کہندا ہے مینوں حکم نہیں. میں کہ تینوں صرف شرارت دا ہی حکم سی, ہنسے نہیں مسجد میں اونچا نہیں ہنستے. شرارت کیوں شرارت کرتے ہیں آپ؟ وہ بندہ بیچارہ ڈبل مائنڈڈ ہو گیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشانیوں سے ہمیں نکالا ہے. حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہاری ہر طاقت کا سرچشمہ تمہارے رب کی ذات ہے, اور حضور نے ستھرا نکھرا سونا دین, کوئی کسی قسم کی ٹینشن کی ضرورت نہیں. یہ جو لوگ آپ کو ڈرا رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہونے والا جب تک میرا رب نہ چاہے. کچھ بھی نہیں ہوتا. سنو, بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے دیے, تینوں چھوٹی عمر میں وصال کر گئے. سب سے چھوٹے جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال حضور کی مقدس گود میں ہوا. سرکار نے بڑے آنسو بہائے, داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا انس میرا بیٹا گیا یار, تو میرے آنسو نکل آئے ہیں, ورنہ میری زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. حضور کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا. اسی دن سورج کو گرہن بھی لگ گیا. یہ بخاری مسلم. کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آج چونکہ حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا. قوم کے نظریات بگڑیں تو پیغمبر کی یہ شان ہے کہ فوراً ان کی رہنمائی کریں. حضور غم زدہ ہیں, سرکار پریشان ہیں, آج بیٹے کا وصال ہوا, تکلیف میں. جمعہ آتا, جمعے کو بات کر دیتے ٹھیک تھا, لیکن یہ ذمہ داری ہے, حضور داعیہ اللہ ہیں, یہ حضور کے ذمہ کرم پر ہے کہ لوگوں کے عقیدے کو مضبوط رکھا جائے. اسی دن نہیں اسی وقت ہی, حالانکہ غم کی کیفیت ہے, حضور نے فرمایا لوگوں کو مسجد میں جمع کرو. لوگ سارے مسجد میں جمع ہو گئے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ یار آج تو سرکار بڑی تکلیف میں ہے بظاہر, تو آج تو نہ جہاد کی بات ہونا ہے نہ کوئی اور بات, کس لیے جمع کیا ہے؟ میرے بھائی توجہ کریں, اتنا خاص مضمون ہے یہ کہ حضور نے اس غم کی کیفیت میں بھی لوگوں کو جمع کیا, اور جمع کر کر کے منبر پر بیٹھ کر کریم محبوب فرمانے لگے لوگوں یہ سورج اور گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں. جب چاند سورج کو گرہن لگے تو استغفار پڑھا کرو, نفل پڑھا کرو. حضور فرمانے لگے یہ رب کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں, کسی کے انتقال کا سورج گرہن سے کوئی تعلق نہیں, کسی کے چلے جانے کا سورج گرہن سے کوئی تعلق. اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات آئے کہ آپ کو تہمات کا شکار ہونے کی دین اجازت نہیں دیتا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ستھرے عقیدے رکھنے کا کہا, مضبوط عقیدے رکھنے کا کہا, اور میرے رسول پاک کے صحابہ کو پتہ تھا کہ سونے محبوب جو فرماتے ہیں وہ حق اور سچی فرماتے ہیں. ان کے نظریات اتنے پکے تھے, اتنے پختہ تھے, اتنا یقین کامل تھا کہ حضور جو فرما دیا وہ ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں بڑا بیمار تھا, اتنے بیمار ہو گئے. یہ بڑے مجاہد قسم کے صحابی ہیں, مجاہد قسم کے صحابی ہیں, اور اپنی زندگی میدان میں گزاری. فرماتے میں بڑا علیل ہو گیا, اٹھ کے چلا نہیں جاتا تھا. ایک بہادر آدمی اتنا کمزور ہو جائے کہ ٹانگیں کانپنے لگے. تو فرماتے ہیں کہ میں اسی تکلیف میں تھا, تو میں نے ایک ہی میری بیٹی تھی, اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا تھا, وسعت دی تھی. میں نے کسی صحابی کی
ہاں پیغام دیا، میں نے کہا کہ میری جرت تو نہیں کہ میں حضور کو دعوت دوں، پر میں چل نہیں سکتا، بڑی کمزوری ہے۔ میرے کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا اگر اس طرف کا کو پھیرا ہو تو یہ غلام بھی زیارت کر لے۔ چر ہویا مینوں تر لے لیندیاں، چر ہویا مینوں تر لے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں تے خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ اگر حضور مہربانی فرمائیں تو میرے لیے سعادت ہوگی۔ کہتے ہیں سرکار کو پتہ چلا تو حضور فوراً تشریف لائے، فوراً کرم نوازی فرمائی، لاجپال محبوب تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں میں نے آتے ہی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بیٹی ہے تو میں تھوڑا سا مال اسے دے کے باقی سارا اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بیماری بڑی بڑھ گئی ہے، مجھے امید نہیں ہے کہ بچوں گا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، چوتھا حصہ اللہ کے راستے میں دے۔ ہمارے احناف کا مذہب ہے کہ چوتھے حصے میں وصیت جائز ہے، 3 حصے اولاد کو ہی ملے گی، چوتھے حصے میں تو وصیت کر۔ حضور نے بات بتلائی اور پتہ اگلے لفظ کیا کہے نبی پاک نے؟ حضور نے فرمایا ساتھ تو بلا وجہ ہی پریشان ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوگا، رب تجھے صحت دے گا، اور فرمایا ابھی تو اللہ تیری وجہ سے اسلام کا بڑا نفع کرے گا، کفر کا بڑا نقصان کرے گا۔ اب فرماتے ہیں طبیبوں کی دوائیاں میں بڑے دنوں کی کھا رہا تھا، پر حضور 2 جملے کہہ کہ تشریف لے گئے۔ اب میرا حال یہ ہے کہ زور کے بعد کریم آئے اور عصر کی نماز میں نے کھڑے ہو کے ادا کی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے مایوسیاں پھیلائی۔ ہم کسی کی تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اسے کہتے ہیں اوہو بڑا کمزور ہو گیا، تو پہلے بیچارہ بڑا بیمار ہے، آپ نے اور اسے پریشان کر دیا۔ تھوڑا سا آپ اس بات کو سمجھیں، صحابہ کو جو یقین کامل تھا نا حضور کی باتوں پر، آپ یقین کریں آج 9 نومبر بھی گزرا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کمزور وہ نہیں ہوتا جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایک ہے غلام، اس بیچارے کی کوئی زندگی نہیں، اپنی مرضی سے جی نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، کہیں غلام جو ہوا کسی کا۔ فرماتے ہیں غلام بڑا ہی بدتر ہوتا ہے، پر جو آدمی بے یقین ہے نا وہ غلام سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اقبال کہنے لگے کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ سن اے تہذیب حاضر کے غلامی سے بدتر، اپنی زندگی میں یقین پیدا کریں۔ اور وہ جو حضور نے داعیہ اللہ کی شان سے ہمیں دولت یقین دی ہے، اس دولت یقین کو سمیٹیں، اپنے اندر وہ خوبصورتی لائیں کہ ہمارا رب جو چاہے گا وہی ہوگا، ہمارے مالک کی جو رضا ہوگی وہی ہوگا۔ آپ یقین کریں اب ہمیں مشکل پڑ جائے تو ہم یاروں کو فون کرتے ہیں، سجدے نہیں کرتے۔ اب ہم مشکل پڑ جائے تو ہم کوئی سیاسی چال چلتے ہیں لیکن وظائف نہیں پڑھتے۔ ہمارا مزاج نہیں رہا، ہم ہر چیز اپنی عقل کے زور پر جیتنا چاہتے ہیں۔ وہ میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ میں بیوقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے، میں بیوقوفاں دے نوکر ویکھے، یعنی مالک بیوقوف ہے اور اہم کام کرنے والا سیانا اس کے ہاں ملازم ہے۔ کہتے ہیں بیوقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے، تو اللہ کی تقسیم ہے، آپ اس کی تقسیم پر راضی رہیں اور آپ رجوع اللہ کا کام کریں جو حضور نے ہمیں دیا ہے۔ یہ جو کمزوریاں ہیں، یہ جو مایوسیاں ہیں، اور چھوڑو جی غریب کا کچھ نہیں بن سکتا، اس سے باہر آئیں۔ میلاد کا معنی یہ ہے کہ حضور نے ہمارے بازو کھڑے کر کے ہمیں عزتیں عطا کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کی تعلیمات پہ عمل کرو، جینے کا بھی مزہ آئے گا اور مرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ حضور نے ہمیں سلیقہ سکھایا ہے۔ کبھی بھی بے یقینی نہ کریں، کوئی کچھ کہہ گیا تو کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہو جائے؟ یقین کی دولت آپ کو بڑا کرے گی، اور حضور کی بات پر یقین کرنا مومن کی شان ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، حضور فرمانے لگے جو ایک نیکی کرے رب 10 کا اجر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، کبھی کوئی فرمائش نہیں کی بی بی پاک نے۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ علی میرا انار کھانے کو دل کرتا ہے۔ شیر خدا کہتے ہیں میں بڑا ہی راضی ہوا کہ چلو کچھ کہا تو ہے نا۔ یہ باتیں نا بیٹیوں کو سمجھایا کریں۔
بہت سارے معاملات فرمائشوں سے خراب ہو گئے گھروں میں۔ وہ جو دوڑ ہے نا، جب بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تو کچھ بھی نہیں دیتا، وہ میری جو لاہور والی بہن ہے وہ میاں بڑی کمائی کر کے لاتا ہے، پھر یہ بھی دوڑتا ہے کہ جائز ناجائز اکٹھا کرو۔ بچیوں کو قناعت پسندی سکھائیں، انہیں کہیں کہ اصل شاندار لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ اور یہ باتیں بیوی کو بتانے والی نہیں، یہ بیٹی کو بتانے والی، یہ بہن کو سمجھانے والی، وہ جلدی اثر قبول کرے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں بڑا خوش ہوا کہ چلو سیدہ نے کوئی آج فرمائش تو کی ہے، تو میں بڑے شوق سے انار لایا اور بی بی صاحبہ کو میں نے دیا تو ابھی انہوں نے کھایا نہیں کہ دروازے پہ بھکاری آ گیا اور اس نے آ کے سوال کیا۔ سیدہ پاک نے وہ فوراً انار تھاما اور تھام کر کے مجھے کہنے لگی کہ فٹافٹ باہر دے آؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے بھی کوئی اصرار نہیں کیا، مجھے پتا تھا کہ اب یہ رکھیں گی تو نہیں۔ فرماتے ہیں میں جا کر کے باہر دے آیا، اور جب میں دے آیا وہ بھی خوش ہوئی، میں بھی خوش ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری کہ دروازے پہ دستک ہوئی، جناب سلمان فارسی آئے۔ میں نے کہا سلمان کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے آپ لوگوں کے لیے انار بھیجے، کہ تو انہوں نے 9 انار میری یہ تھیلی پہ رکھے۔ تو مولا علی فرمانے لگے یہ ہمارے نہیں۔ کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے تو سنا ہے 10 نیکی، ایک نیکی پہ 10 ملتی ہیں، تو ہمارے آتے تو 10 آتے، یہ نہیں ہمارے، یہ تو 9 ہیں۔ آپ کا جب یقین کامل ہوتا ہے تو پھر اللہ اسباب بناتا ہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا نا کہ یہ ہمارے نہیں، تو جناب سلمان فارسی مسکرائے، کہنے لگے آپ کے ہیں 10واں میں نے جیب میں ڈالا ہوا ہے، میں نے جیب میں ڈالا ہے۔ دولت یقین کی آپ کو مضبوط کرے گی۔ اب تو ہمیں آپ یقین کریں، میں طالب علموں سے اکثر یہ کہتا ہوں، مدرسے کے طالب علموں سے میں کہتا ہوں کہ یہ چھوڑ دو تلاش کرنا کہ محفل پہ جائیں گے اور فلانی جگہ ختم شریف، یہ چیز آپ کو چھوٹا کر دے، کمزور ہو جائیں گے آپ چھوڑیں۔ دولت کا مزاج ہی اللہ نے یہ بنایا ہے، پیسوں کا مزاج یہ ہے کہ جو پیچھے بھاگتا ہے یہ اس کے آگے بھاگتا ہے، یہ دولت کا مزاج ہے۔ یہ آتی اس کے پاس ہے جو اس سے جان چھڑانی شروع کر لے، پھر تو یہ پیچھے پیچھے بھاگتی ہے۔ جتنا بندہ جان چھڑاتا ہے نا کہ نہیں چاہیے، اتنی یہ بھاگتی ہے۔ ویسے بھی فطرت ہے، آپ بندے بھی دیکھ لیں، جس کے پیچھے بھاگو وہ آگے بھاگتا ہے۔ آج یہ بھی فطرت ہے، جس کے پیچھے بھاگو وہ، اور ذرا آپ نے روک پھیرا نہیں اور بہت سارے بندے ٹھیک ہوئے نہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان مبارک ہے، داعی اللہ، حضور بڑے راضی ہوتے تھے جب کوئی نفل پڑھتا تھا، حضور بڑے راضی ہوتے تھے جب کوئی قرآن پاک پڑھتا تھا، حضور بڑے راضی ہوتے۔ میرے نبی پاک کے وہ صحابہ بھی تھے جنہوں نے آ کے بتایا کہ حضور آج ہم سورۃ رحمان پڑھ رہے تھے تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور دیکھ۔ تو محبوب فرمانے لگے وہ تو فرشتے تھے جو تیرا قرآن پاک سننے آئے ہوئے۔ ہماری جو روحانی زندگی ہے، روحانی باتوں والی زندگی روحانی نہیں ہوتی، زیادہ باتیں کرنے سے تو ویسے روحانی زندگی خراب ہوتی۔ ہماری جو روحانی زندگی ہے، مصلی والی، عبادت والی، درود و سلام والی، قرآن پاک والی، اذکار والی، کچھ دیر اللہ کی بارگاہ میں رونے والی، اس کو حضور بڑا محبوب رکھتے۔ میں زیادہ باتیں کر نہیں سکتا، آپ میری طبیعت دیکھ رہے ہیں، میری خواہش ہے کہ کچھ بھٹی صاحب بھی بعد میں بیان فرما لیں۔ چلے ہم تو قائل ہیں نا اللہ والوں کی مدد کے، تو کچھ بات ہو جائے۔ میں اس لیے گیا تھا کہ بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے اس زمانے میں یہ یقین دلانا کہ فلانا بندہ بیمار ہے۔ یہ بڑا ہی 2 قسم کے لوگ الجھ جاتے ہیں، ایک جنہوں نے ٹائم لیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں نہ لیا بھی کہ نہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے بندوبست کیا ہوتا ہے ان کے لیے بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ حالانکہ مجھے یہ بھی کسی نے کہا کہ اس موسم میں زکام کے ساتھ ویسے بھی نہیں کہیں جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لوگ ویسے ہی ڈر جائیں آپ سے۔ لیکن یہ کہ میں پھر بھی اس کے باوجود بھی میں آ گیا، میں نے کہا کہ 3-4 جگہ پہ مجھے جانا ہے تو یہ مناسب نہیں، تو میں بات زیادہ کر نہیں پا رہا، مجھے تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے بولنے میں۔ ایک آدھ بات اور عرض کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جی ٹھیک، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ حضور رات کو آئے مسجد میں تو نبی پاک نے 3 صحابہ کو قرآن پاک پڑھتے دیکھا۔ حضرت صدیق اکبر کو دیکھا کہ وہ بڑی آہستہ آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے،
حضور نے کہا کچھ نہیں، آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر کو دیکھا بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ رہے، کہا کچھ نہیں، آگے بڑھ گئے۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھا، وہ کسی سورت سے چند آیات پڑھتے، پھر کسی اور سورت سے چند آیات پڑھتے، پھر کسی اور سورہ مبارکہ سے۔ بڑے خوش ہوئے سرکار، رات کو کچھ نہیں کہا۔ فجر کے وقت حضور نے تینوں کو بلایا اور اظہار مسرت کے انداز میں فرمایا کہ ابو بکر بڑے آہستہ پڑھ رہے تھے۔ عرض کی حضور جس رب کو میں سناتا ہوں انہیں آہستہ بھی سنتا ہے، اور مالک آہستہ بھی سنتا ہے۔ میں مناجات کر رہا تھا اللہ کے حضور۔ عمر آپ بڑا اونچا پڑھ رہے تھے، یا رسول اللہ میری یہ خواہش تھی کہ میں اونچا پڑھوں، سونے والے جاگ جائیں اور شیطان بھاگ جائے۔ حضور نے فرمایا بلال آپ چیدہ چیدہ آیات پڑھ رہے تھے۔ عرض کی حضور میں گلدستہ بنا رہا تھا اپنے شوق سے۔ اب حضور خوش ہوئے، فرمایا تم تینوں ہی خیر پر ہو۔ یہ پیر طریقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ مرید کو بتائے کہ تو نے اب یہ والا وظیفہ پڑھنا ہے، اب تو نے یہ والا وظیفہ پڑھنا ہے، اب تو نے یہ والا۔ یہ نہیں کہ وہ سیدھا منبر محراب پہ آئے اور صرف یہ کہ ادب نہ چھوڑنا، یعنی میرا ادب نہ چھوڑنا، فی نفس ہی معنی یہی ہے نا۔ یہ اس سے گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ کیا مطلب اتنا بڑا سکول آف تھاٹ ہے طریقت، اتنا بڑا، اور اس میں آپ کیا دے رہے ہیں اتنا بڑا۔ یہ جو توحید ہے نا، صوفی تو اس توحید کی لذت عطا کر دیتا ہے۔ صوفی جو ہوتا ہے وہ تو توحید کا مزہ چکھا دیتا ہے، لطف آتا ہے انسان کو مرید ہو کر۔ تو حضور نے فرمایا تم تینوں ہی ٹھیک ہو، لیکن فرمایا ابو بکر آپ ذرا اونچا پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ۔ عمر آپ تھوڑا آہستہ، تھوڑا سا آہستہ کر لیں، اور بلال آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ ایک سورت ختم کر کے نا پھر دوسری شروع کیا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا جب رجوع اللہ کی جانب ہوتا تو بڑے خوش ہوتے، حضور سید عالم خوش ہوتے۔ یہاں تک بات اس بات کی ہے کہ مسئلہ ختم نبوت پر ہمیں کس طرح کا تازہ دم ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اسلام میں نا، ایک پورا چیپٹر ہے من احب للہ و ابغض للہ، یہ بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں پورا باب ہے، ایک دو حدیث نہیں۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو اور اللہ کی رضا کے لیے بغض بھی رکھو، اللہ کی رضا کے لیے بغض بھی رکھو۔ اور یہ آپ کو کتب احادیث میں چیز ملتی ہے۔ صحابہ نے چھوڑ دی برادریاں ساری، کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھتے، دین کو بنیاد بنائے۔ کوئی ہماری دیوار نہیں گرائی کسی مرزئی نے، لیکن انہوں نے ایک نقب لگایا اسلام۔ ایک تو ہے نا پکا مشرک ہے، کافر ہے، مانتا ہی نہیں، اور ایک یہ کہ کلمہ پڑھ کے اتنی بڑی بے ادبی نہیں، اندر داخل ہو کے لبادہ اوڑھ کے اور ہمارا قرآن پاک ہاتھ میں تھام کے، پھر یہ ظلم کے حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ یہ وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی، اس بات کو ذرا اس سے جوڑیے۔ یہ بھی ایک شک پیدا کرنے کے لیے کہ ذات رسالت کے بارے میں مسلمان مشکوک ہو جائیں، یہاں بھی عقیدے میں نقب زنی۔ تو ان ظالموں نے اتنا بڑا مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا، اتنا بڑا۔ ان کے بارے میں نا جس طرح کسی بندے سے الرجی نہیں ہوتی انسان کہ وہ اظہار بیزاری کرے، طبی طور پر اس کو نا نفرت ہو ایسے لوگوں سے۔ یہ جو قادیانی، یہ ہمارے ہاں اب ایک طبقہ اٹھا ہے، ہمارے اینکروں کا، یہ کچھ تھوڑے سی دنیاوی تعلیم پڑھے ہوئے لوگوں کا، ان کے اندر انسانیت کوئی تھوڑی زیادہ ہے، تھوڑی زیادہ ہے، یعنی دین سے بھی تھوڑی ہے۔ کہتے ہیں جی آپ نے کیا، حضور تو رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہے۔ اور میرے بھائی حضور فتح مکہ پر لوگوں کو معاف کریں پھر بھی رحمت للعالمین ہے، اور جب بدر کے دن تلوار اٹھا لیں تو پھر بھی رحمت للعالمین ہے۔ حضور کا تلوار اٹھانا بھی رحمت ہے، تلوار اٹھانا بھی۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ فصل میں جب جڑی بوٹیوں کو کاٹا جاتا ہے تو باقی فصل پہ رحمت ہی کی جاتی ہے، اگر ان کو کاٹا نہیں جائے گا تو فصل ٹھیک ہے۔ تو ظلم کو مٹانا یہ بھی رحمت ہوتی ہے۔ اگر ظالم کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ جو مظلوم ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ آپ نے ظالم کو بے لگام چھوڑ دیا۔ تو یہ اب تو بہت سارے یورپ بیچارے کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نا ایک فوبیا ہے مفت کا، ہے وہ بھی غلط، ان کو ایک مفت کا فوبیا ہے کہ شاید مسلمان شدت پسند ہیں۔ ایسی بات کوئی نہیں، مسلمان سے زیادہ نرم کون ہو سکتا ہے؟ میرا جو جوان ہے نا آج بھی، یعنی کلین شیف اور بظاہر بے نمازی، وہ سارا کچھ،
اسے بھی کبھی درد سے مدینے کی بات سناؤ تو وہ بھی رونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو بڑے نرم لوگ ہیں، کس نے کہا ہے آپ کو یہ سخت ہیں؟ یہ تو روتے ہیں، حضور کی یاد میں روتے ہیں، مدینے کے لیے روتے ہیں، نرم لوگ۔ صرف یہ ہے کچھ چیزیں انسان کی غیرت ہوتی ہیں، اور کسی شخص کو بھی اجازت نہیں کہ کسی کی غیرت کو چھیڑے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹی غیرت ہوتی ہے۔ اب آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کے گھر میں جھانکیں اور اس سے آپ کہیں کہ تو نرم آدمی ہے، تو مہربانی کر کچھ بھی نہ کہے، تو یہ نرمی نہیں، یہ بے غیرتی ہے۔ بہت خوب، یہ نرمی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ غیور آدمی اللہ رسول کو پسند ہے۔ حضور نے دیوس پر لعنت فرمائی، فرمایا جو اپنے گھر میں برائی ہوتے دیکھے پھر بھی چپ رہے وہ دیوس ہے، وہ لعنتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اور میں نے بہت پہلے بہت ساری جگہوں پہ کہا، پھر کہتا ہوں، نبی پاک کی ذات ہماری غیرت ہے، حضور کا پیار ہماری غیرت ہے۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں ہندوؤں کا جلسہ تھا، مسلمان کوئی بھی نہیں تھا، سارے ہندو ہی تھے۔ تو ایک پنڈت تقریر کر رہا تھا، تو اس نے معاذ اللہ حضور کے بارے میں کوئی غلط بات کر دی، اور کر دی اس نے، سپیکر لگا ہوا تھا، وہاں ایک ملنگ بیٹھا تھا، وہ دوری ڈنڈے والے نہیں ہوتے، کیا کہتے ہیں ان کے ڈنڈے کو؟ وہ رنگین کو ہیں متار، وہ متار اس نے پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ تو حضور کی بے ادبی کر رہا ہے، اور میں بڑے ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ شرط ہے کہ واقعی کسی نے بے ادبی کی ہو، کہانیاں بنا کے نہیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، وہ جس سے ہماری مخالفت ہو جائے نا، سیاستدانوں کی ہو جائے تو وہ غدار ہوتا ہے، اور کسی مذہبی آدمی کی ہو جائے تو بے ادب ہو جاتا ہے۔ یہ نہ کریں آپ، اس کی تحقیق ہوگی، اسلام نے اس کے لیے باقاعدہ قانون بنایا۔ تو اس نے سن لیا، وہ ملنگ نے، کہ یہ بے ادبی کر رہا ہے حضور کی، تو ڈنڈا لے کے نا، متیر لے کے، تو سٹیج پہ چڑھ آیا، کہتا میں نے اس پنڈت کو ماری، ایک ہے ماری ذرا صحیح کر کے۔ وہ ڈھیر ہو گیا، پکڑ لیے پولیس والے، تھانے لے گئے۔ امیر ملت کہتے ہیں میں ملنے گیا، حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے اس سے سلام لی، تو سادہ بندہ، پنجابی آدمی، پینڈو، تو میں نے اسے کہا مسجد بھی تو نہیں آتا، داڑھی بھی تو نے نہیں رکھی ہے، نماز بھی تو نہیں پڑھتا، پر کام بڑا شاندار کیا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ سادے سادے لفظ کہنے لگا، پیر جی میں مسیتے نہیں ہوندا، میرے لیے دعا کرو، میری غلطی ہے، نماز نہیں پڑھتا، میری غلطی ہے، پر حضور میں گناہگار ہاں، پر اپنے نبی دا غدار تے نہیں۔ گناہگار اور غدار میں فرق ہوتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، آپ اس بات کو سمجھیں، آپ یہ ذوق پیدا کریں، اور ہمارے ہر طبقے میں، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے ملک کے ہر محکمے میں، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، اداروں میں وہ کسی بھی، وہ ڈاکٹر ہوں، پروفیسر ہوں، انجینئر ہوں، فوج ہو، پولیس ہو، کوئی ادارہ ہو، ہمارے ملک کے اندر جو چیز سب سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ نبی پاک کا عشق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں ٹھیکہ میرا ہی ہے کیونکہ میں پیر صاحب جو ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ یقین کریں عملوں میں فرق ہو سکتا ہے، پر عشق میرے رسول سے سارے ہی بڑے کرتے ہیں، اور بڑا صحیح والا کرتے ہیں، اور بڑے ذوق سے کرتے ہیں، اور بڑے پریم سے کرتے ہیں۔ میں نے کرتے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے کرتے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، دور بیٹھ کے بھی ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ تو جو بات عرض کر رہا تھا، جس پر میں سمیٹنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے اظہار بیزاری کرنا ہے، ان سے آپ کا مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور آپ کو گھن آئے، گھن آتی ہے نا بعض چیزوں سے بندے، جی نہیں آتی، گھن آتی ہے۔ آپ گوشت کھا رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا، 2-3 لقمے آپ نے کھائے، بڑا مزہ آیا، کسی نے کان میں کہہ دیا صدقے کا ہے، اس کا ذائقہ نہیں بدل جاتا، منہ میں بدل جاتا ہے؟ اب کیا ہوا؟ مسالہ خراب ہو گیا، آپ کے نا یہاں فٹ ہو گیا، یہاں پیچھے دماغ میں ایک چیز فٹ ہے کہ صدقہ میرے لیے ٹھیک ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کہہ دیا کہ حرام جانور کا ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے الٹیاں بھی شروع ہو جائیں، کہہ بھی آنے لیں۔ کیوں؟ کہ آپ کو گھن آتی ہے حرام جان۔ آپ میری بات کو سمجھیں، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں،
مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے، وہ بڑا سخت گستاخ تھا سیدہ عائشہ صدیقہ کا، اور اس نے مجھے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، چلیں آپ میرا مسئلہ ہی حل کر لیں، میرے ساتھ بات تو کریں۔ تو میں نے اسے کہا یار میں اپنے دل کو 2-3 دفعہ کہا ہے تیرے ساتھ ملوں، پر میری طبیعت نہیں مانتی۔ میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میری اماں سے اگر میری چچی کا بھی کبھی اختلاف ہوتا ہے نا، مثال دے رہا ہوں، تو میں تو چچی سے بات چھوڑ دیتا ہوں، اور جو میری مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ ہیں، یعنی دل نہیں مانتا، طبیعت نہیں۔ آپ میری بات کو سمجھیں، یعنی کس طرح کر کے لوگ تو کلپ دیکھ کے پورا آ جاتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ میں نے یہ دیکھا ہے، یہ مولوی یہ کہہ رہا تھا، تو میں نے کہا تو نے پورا دیکھ لیا، حالانکہ اس کا تو چہرہ دیکھنے کو دل نہیں کر۔ اس بندے کا چہرہ دیکھیں گے جو حضرت ابو ہریرہ کو گالی دے رہا ہے معاذ اللہ، جو حضرت عثمان غنی کے بارے میں کچی بات کر رہا ہے۔ تو آپ اپنی طبیعت میں یہ باتیں لائیں، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ آپ کی برادری کو بندہ گالی دے کے چلا جائے ساری زندگی نہیں بولو گے، اور جو حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال کے چلا جائے، تو یہ اصول ہے، اصول کو آپ سمجھیں۔ میں نے جتنی باتیں کی ہیں کوشش کی ہے کہ کچھ آپ کی سمجھ میں آ جائے، ورنہ بڑی بوجھل تھی میری طبیعت، اب میں مزید کچھ کر نہیں پا رہا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ اللہ موقع بناتا رہے گا نا جی، معاملات چلتے رہیں گے۔ اللہ آپ کو بہت ساری جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر پیار سے آپ کی مہربانی۔ آپ تھوڑی سی بات کریں۔ میں آپ کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا، سلام ہی ہونا ہے، اگر اس سے آپ کی طبیعت نہیں میرے لیے